السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ پہلے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اتنا اچھا رسپانس دینے کے لیے، لیکن پھر بھی اتنا خاص رسپانس نہیں تھا۔ رسپانس تھا لیکن کچھ لوگوں کا۔ جہاں ویوز ہوتے ہیں 4 کے 3 کے، وہاں پر آپ لوگوں کے لائکس ہوتے ہیں 200 تقریباً۔ اور تو میں یہی کہوں گی اگر آپ لوگ ریڈ کرتے ہیں اور پسند آ رہا ہے تو ایک لائک اور ایک کمنٹ کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو کر دیا کریں سپورٹ۔ باقی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ عید کے اتنے ٹف دنوں میں بھی میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں آج کے ایپیسوڈ، تو آپ لوگ بھی پڑھ کے مجھے اچھے سے ریویو دیجیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں جو سین پسند آئے گا وہ بتانا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ آج کی ایپیسوڈ رومانٹک ہے، سو جو لوگ نہیں پڑھتے وہ ایپیسوڈ ریڈ نہ کرے رومانٹک، اور جو پڑھتے ہیں سو بسم اللہ۔ کیسا یہ عشق ہے از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 9۔ ماہم کب سے بیٹی ہما بیگم کے گلے لگ کر رونے میں مصروف تھی۔ خالہ، میرے ساتھ مان نے ایسا کیوں کیا؟ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، میں اس کالی بکھارن کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے مجھ سے میرے مان کو چھین لیا۔ خالہ کچھ کرے نا میرے لیے، مان میرے ہیں، میں انہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میری جان بس کرو، روتے نہیں ہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ دیکھنا میں تمہارے مان کو تمہارا ہی کر دوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور تمہیں اس میں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ہما ماہم کی پیٹھ سہلاتی ہوئے مسکراتے بولی۔ ماہم بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا خالہ، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے میری محبت چاہیے، مجھے میرے مان چاہیے جو اس بکھارن نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ ماہم غصے سے بولی کہ بکھارن والی بات اسے ہما نے بتائی تھی، اور ہما کو یمان شاہ کے گارڈز نے۔ پھر ہما نے کچھ سوچتے ہوئے ماہم کے کان میں کچھ کھسڑ پسڑ کرتے اس کی زندگی برباد کرنے کا پلان شروع کر دیا تھا۔ پرنسس اٹھو، کھانا کھا لو، کافی ٹائم سے سو رہی ہو، کیا رات کو سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ یمان اس کے قریب بیٹھتا لہجے میں ڈیر و محبت سموئے بولا۔ لیکن رانیہ تو جیسے یمان شاہ کی پکار کو سن کر بھی انسنی کر چکی تھی، وہ بیٹھ کے دوسری طرف کروٹ بدل گئی۔ پرنسس اٹھ جاؤ، کھانا کھا کر پھر سو جانا۔ شاہ سونے دیں، مجھے نیند آئی ہے، رانیہ بند آنکھوں سے بولی۔ کھانے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا میری شہزادی، اچھے بچے ضد نہیں کرتے، چلو اٹھو۔ اب اس پر سے چادر ہٹائے بولا۔ لیکن رانیہ منہ بسورتے پھر سے لیٹ گئی۔ اگلے ہی پل یمان شاہ نے اس چھوٹی سی ضدی لڑکی کو کمر سے پکڑے اپنی گود میں اٹھایا۔ رانیہ کی نیند بھگ سے اڑی تھی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یمان شاہ کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ چھوڑ مجھے، اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مکے برساتے وہ روانسی ہوئی۔ یمان شاہ اس کے پکار کو اگنور کیے واش روم میں لاتے چھوڑا۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، پھر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ رانیہ کے پھولے ہوئے چہرے پر نظر گھارتے وہ گھورتے بولا۔ مجھے نہیں کرنا شاہ، مجھے سونا ہے۔ رانیہ منہ بسورتے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ گئی اور پھولا ہوا چہرہ نیچے جھکا گئی۔ اف، جان لو گی کیا اپنے شاہ کی؟ میرا پیارا بچہ، میری پرنسس، میں تمہارے کپڑے چینج کر دیتا ہوں،
خود اگر تم چینج نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی مسکراہٹ دبائے وہ اس کے پھولے چہرے کو دیکھتے بولا۔ لیکن رانیہ ویسے ہی چہرہ جھکائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ اسے اپنی گود میں اٹھاتے سلیپ پر بٹھا گیا۔ میرے کو آپ سے بات نہیں کرنی۔ اوہ میرے بچے کو مجھ سے بات نہیں کرنی؟ اس کے پھولے گال پر اپنی دھاڑی رکھ کرتے بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہلکی گھنی بریڈ کی چبھن اپنے گال پر محسوس کرتے اس کے ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتے یمان شاہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو ٹھیک ہے میرا بچہ، تو ویسے بھی مجھ سے ناراض ہے، کیوں نہ میں جو کلفی لایا ہوں وہ میرل کو دے آؤں۔ کلفی کا ذکر سنتے رانیہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اس کو اپنے لبوں پر زبان پھیرتے دیکھ یمان شاہ کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ میں ناراض نہیں ہوں شاہ، مجھے کلفی کھانی ہے۔ اپنی ٹانگوں کو یمان شاہ کے کمر کے گرد باندھتی وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ میرا بچہ، وہ اسے زور سے خود میں بھینچ گیا۔ اس کے اتنے قریب ہونے پر یمان شاہ کا دل بہکنے کے در پر تھا۔ اس نے جلدی سے رانیہ کی ٹانگیں اپنی گرد سے ہٹائی اور پیچھے ہوا۔ میں کپڑے لاتا ہوں، تم جلدی سے نہا کر کپڑے بدل دو۔ وہ اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتے اس کے کپڑے لینے روم میں آیا۔ گرین کلر کا سمپل سا فراک اٹھائے اور اس کے ساتھ جو وہ رانی کے لیے پرائیویٹ سامان لایا تھا وہ اٹھائے واش روم میں داخل ہوا۔ یہ لو میرا بچہ، کپڑے بدل لو۔ رانی نے منہ بسوڑتے یمان شاہ کے ہاتھوں سے کپڑے چھینے تھے جس سے رانی کی پرائیویٹ چیز فرش پر گر گئی۔ رانی کی نظریں نیچے گئی تھی، وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا یہ کیا چیز ہے لیکن اس نے کبھی پہنی نہیں تھی۔ ایسی چیزیں لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ شاہ رانیہ ہچکچاتے ہوئے اپنی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ اسے اس وقت شدید قسم کی شرم یمان شاہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھی ہوں تمہارا میرا بچہ، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ۔ اس کی پرائیویٹ چیز نیچے سے اٹھاتا اسے ہاتھوں میں تھماتا واش روم سے نکل گیا تاکہ وہ مزید شرمندہ نہ ہو۔ رانیہ اپنے شرم کو دور کرنے کے لیے جلدی سے فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی۔ کھلے بال، ماتھے پر بکھرے گرین سادہ سی فراک میں وہ کوئی پرنسس ہی لگ رہی تھی۔ ماتھے پر تیور چڑھائے وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اپنے لیپ ٹاپ کو یوز کرتے یمان شاہ کے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے کن آنکھوں سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا جو کہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ میری شہزادی کو کیا ہوا؟ غصے میں کیوں ہو؟ لیپ ٹاپ کو بند کرتے وہ اس کے قریب آیا۔ چونکہ وہ پیچھے سے رانی کے گرد اپنے بازو حائل کر کے سینے سے نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ وہ قد میں بے حد چھوٹی سی تھی۔ یمان شاہ کے سینے سے تھوڑا سا نیچے تک اس کا سر پہنچتا تھا۔ یمان شاہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا۔ کیا ہوا میرے بچے کو منہ کیوں بگاڑا ہوا ہے؟ بالکل بھی میری پرنسس نہیں لگ رہی۔ شاہ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میرے سے وہ بند نہیں ہو رہا، کب سے کر رہی ہوں۔
وہ سوں سوں کرتی یمان شاہ کے گلے کا ہار بنی تھی۔ پہلے تو یمان شاہ نے ناسمجھی سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ سمجھ آنے پر اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ میرے بچے سے بند کیوں نہیں ہو رہا؟ یمان شاہ اسے تنگ کرنے والے انداز میں بولا۔ میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، پیچھے نہیں پہنچ رہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں ہوں نا، یمان شاہ اپنا قہقہ روکتے اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ یمان شاہ اس کے قمیض کے اندر اپنے ہاتھ لے جاتے اس کی کمر کے گرد پہنے بلیک ٹراؤزر کا ہک ایک ہی جست میں بند کر گیا۔ اپنے کمر کے گرد بھاری مردانہ ہاتھوں کو محسوس کرتے رانیہ کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی۔ لو، ہو گیا میرا بچہ، اویں رونے لگی تھی۔ تم ڈیلی مجھ سے بند کروا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے سرخ چہرے پہ نظریں گاڑے وہ بے باکی سے بولا۔ رانی اس کے لفظوں کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی، اسے کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم تھا جو اس کی دوست ڈولی نے اسے بتایا تھا، جو اس کی ہم عمر تھی، جس کی شادی اس کے کزن سے ہوئی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ جب بھی رانی کو کچھ بتاتی، رانی شرما کر اسے چپ کروا دیتی، لیکن اب وہی سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ ان فیلنگز کو سمجھنے سے ناواقف تھی۔ چلو اب آ جاؤ، چلتے ہیں کھانا کھانے۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل سے اتارتے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اچھے سے اس کے گرد پھیلا گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے باہر لے گیا، جہاں سب بیٹھے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ ماہم کے گلے میں نوالہ اٹک گیا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ پانی؟ میرل نے جلدی سے گلاس میں پانی بھر کر ماہم کو تمایا، جسے پی کر اسے کچھ سکون ملا، جبکہ ہما بیگم اپنے کھانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ بھی ان دونوں کی طرف ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ رانی کے لیے اپنے پاس والی کرسی کھسکاتے وہ اپنی کرسی پر بیٹھا۔ رانی بھی بیٹھ گئی ساتھ والی کرسی پر، اس کے ساتھ میرل بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ رانیہ؟ میرل خوش اخلاقی سے دریافت کرتے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ رانیہ سرگوشی نما انداز میں میرل کے کان میں بولی، جیسے اسے بہت ہی رازداری کی بات بتا رہی ہو۔ میرل نے اپنی مسکراہٹ روکی، جبکہ یمان شاہ نے گھور کر رانیہ کو دیکھا۔ وہ اس کی پلیٹ میں بریانی نکالتے خود اپنے لیے میکرونی نکال گیا۔ بریانی کو دیکھتے رانیہ کی بھوک چمکی تھی۔ وہ اس بار چھوٹے چھوٹے بریانی کے چمچ بنا کر کھانے لگی۔ یمان شاہ کو اپنے بچے پر ٹوٹ کر بے انتہا پیار آیا، جو اس کے ایک بار کہنے پر ہی اتنے سلیقے سے کھانا کھا رہی تھی۔ ماہم نے دونوں کو نفرت سے دیکھتے کھانا بس کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہما بیگم بھی کھانے سے ہاتھ اٹھاتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ، یہ دونوں آنٹیاں مجھے دیکھ کر کیوں اٹھ گئی؟ رانیہ کرسی سے اٹھتی یمان شاہ کے کان میں بولی، لیکن اس کی آواز میرل اور فہد سن چکے تھے، جن کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ واقعی ہی بہت معصوم تھی، بہت زیادہ۔ واپس بیٹھو، اپنا کھانا مکمل کرو، اور آنٹیاں نہیں، ماہم کو آپی اور پھپھو کو پھپھو بولو گی تم، ٹھیک ہے؟ یمان شاہ ذرا سختی سے بولا۔ رانیہ بھی منہ بسوڑتے ہاں میں سر ہلا کر دوبارہ بریانی کھانے لگی۔
کھانا ختم کرتے فہد اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا، پھر کچھ سوچتے واپس مڑا۔ میرو، میرے روم میں آ کر میری شرٹ استری کر دو۔ فہد میرل کو اشارہ کرتے سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میرل نے چہرے کے تیور بگاڑے، وہ اس سے ناراض تھی۔ یمان شاہ نے غصے سے فہد کی پشت گوری، جو کہ خواہ مخواہ اس کی گڑیا کو تنگ کر رہا تھا۔ رات کے 10 بجے، بھلا اتنی رات کو اس نے کپڑے پہن کر کہیں نہیں جانا تھا۔ کپڑے پریس کرنا تو ایک بہانہ تھا۔ گڑیا، تم بیٹھو آرام سے، کھانا کھاؤ، جانے کی ضرورت نہیں ہے اس ڈھیٹ انسان کے پاس جانے کی، میں خود جا کر بات کر آؤں گا۔ وہ ڈانٹیں گے۔ میرل ہلکا سا منمنائی تھی، جو پاس بیٹا یمان شاہ بخوبی سن چکا تھا۔ ڈانٹ کر تو دکھائے کوئی میری گڑیا کو، منہ نہ توڑ دوں میں اس کا۔ رانی کو تو ان سب باتوں سے کچھ مطلب نہیں تھا، وہ بس دوسری بریانی کی پلیٹ خالی کرنے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے بھیا۔ میرل بھی زبردستی چہرے پر مسکان سجائے اپنی کمرے کی طرف چل دی۔ میرے بچے کو اور کھانا ہے؟ رانی کی بریانی کی دوسری پلیٹ کو ختم ہوتے دیکھ یمان شاہ محبت سے بولا، شاہ جی، میرا پیٹ باہر نکل گیا، میرے کو اور نہیں کھانا۔ رانیہ اپنا پیٹ نکالتے ہنستی بولی۔ اس کے پیٹ نکالنے پر یمان شاہ نے اسے گھورا۔ وہ لڑکی وہی کام کرتی تھی جس سے یمان شاہ بہک جاتا تھا۔ چلو پھر کمرے میں چلتے ہیں، تمہیں نیند آئی تھی، تم سو جانا۔ ٹھیک ہے شاہ جی۔ رانیہ اپنے کمرے میں بھاگی تھی، جبکہ یمان شاہ میڈ کو آواز لگا کر کہتا، کھانا کچن میں رکھوا گیا۔ اب اس کا رخ فہد کے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے کے دروازے کو دھڑام سے کھولتے یمان شاہ اندر داخل ہوا۔ فہد لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ یمان شاہ کو آتے دیکھ وہ جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر گیا تھا۔ تمیز نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، بندہ دروازہ نوک کر کے اندر آتا ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کر کوئی کسی کے کمرے میں نہیں گھس آتا۔ فہد تیور بگاڑتے بولا، ایسے تو کیا دیکھ رہا تھا لیپ ٹاپ پر، مجھے بھی دکھا، جو میرے آنے پر تجھے آگ لگ گئی۔ یمان شاہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ بول کیا کرنے آیا تو اس وقت، آج ہی تیرا نکاح ہوا ہے، تجھے چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزار، میرا مزہ خراب کرنے آ گیا۔ فہد نے منہ بگاڑا تھا۔ یمان شاہ کو کچھ گڑبڑ لگی تھی، کچھ تو تھا لیپ ٹاپ میں ایسا جو فہد ملک بھڑک رہا تھا۔ خیر تو ہے نا میرے یار، کیا دیکھ رہا تھا تو؟ یمان شاہ فہد پر لیپ ٹاپ لینے کے لیے جھپٹا تھا، جس سے فہد بیڈ پر پھینک گیا۔ میری بیوی نہ بن، میں جو بھی دیکھوں تیرا اس سے کیا کام، میں نے اپنی بیوی کو بلایا تھا، تو یہاں کیوں آ گیا؟ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ فہد ملک سڑ کر بولا، تیری بیوی کو میں نے ہی منع کیا یہاں آنے سے، تو اس وقت کون سا مجرا کرنے جا رہا ہے جو تجھے کپڑے پریس کروانے تھے میری گڑیا سے؟ یمان شاہ دانت پیستے بولا، تجھے سکون نہیں اپنی بیوی کے ساتھ منہ اٹھا کر میری بیوی کو بھی منع کر دیا آنے سے، جانا کہیں نہیں ہے، رومانس کرنے کے لیے بلا رہا تھا اسے، لیکن تیرا منحوس شکل دیکھ کر
پروگرام بڑھ گیا۔ فہد بھڑک کر بولا، شرم تو آتی نہیں تجھے؟ لعنت تجھ پر، تیرے منہ لگنا ہی فضول ہے۔ میں تجھ سے کچھ بات کرنے آیا تھا، تیری بھلائی کے لیے، لیکن رہنے دے، میں چلا جاتا ہوں۔ یمان شاہ سنجیدگی سے اٹھا جانے کے لیے مڑا، جب اگلے ہی پل فہد نے اس کی ٹوئی پر لات مار کر صوفے پر گرایا۔ یمان شاہ کے اوندھے منہ صوفے پر گرا تھا۔ فہد کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ تیری تو! یمان شاہ فوراً سے اٹھا، اگلے ہی پل فہد کے پیٹھ پر بیٹھا اس کے بال کھینچنے لگا۔ آہ! ظالم جانور انسان، چھوڑ دے مجھے! فہد درد سے کھرکھراتے ہوئے بولا۔ تب جا کر یمان شاہ کو سکون ملا اور وہ فہد کی پیٹھ سے اترتا صوفے پر بیٹھا۔ کمینے انسان! اب بھونک! تو کیا کہنے آیا تھا؟ میری ہڈیاں توڑ دی تو نے، موٹے سانٹ! بیچاری میری چھوٹی سی بابی تو گئی کام سے۔ فہد دہائیاں لیتے بولا۔ اب سیریس ہو جا، ضروری بات کرنی ہے کچھ، یمان شاہ سنجیدگی سے بولا۔ فہد بھی سیریس انداز میں سننے لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ میں چاہتا ہوں تیری گڑیا کی اگلے ہفتے رخصتی کروا دوں۔ مجھے اپنی بہن کی ساس سے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی، اوپر سے وہ چڑیل بھی ٹپک آئی ہے۔ اپنی گھنی بریڈ پر ہاتھ پھیرتے یمان شاہ پریشانی سے بولا، جبکہ فہد ملک کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ اسے لگا اس نے شاید غلط سن لیا ہو۔ مجھے بھی کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی اپنی بیوی کی ساس سے۔ فہد نے مام کہنے کی غلطی نہیں کی تھی، دونوں ہی ہما سے واقف تھے، اچھی طرح، بے حد اچھی طرح۔ تو نے کیا سوچا ہے اس بابت؟ پھپھو سے بات کرنا فضول ہے، اس لیے تجھ سے ہی مدعے کی بات پر آیا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں ابھی رخصتی، اسی وقت میں اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ابھی لے آتا ہوں کمرے میں۔ فہد معنی خیزی سے کہتا یمان شاہ کو سرخ کر گیا۔ بہت ہی ڈیش انسان ہے تو، کبھی تو سیریس ہو جایا کر۔ مجھے گڑیا کی بہت ٹینشن ہے، چہرے پر ڈھیر ساری پریشانی سجائے بولا۔ ابے بیوی میری ہے، فکر تجھے ہے، تو ٹینشن نہ لے، جب تو کہے گا میں رخصتی لینے کو تیار ہوں۔ میں خود بھی اس حوالے سے تجھ سے بات کرنے والا تھا۔ چل ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کل گڑیا سے بات کر کے رخصتی کی تاریخ رکھواتا ہوں۔ امید کرتا ہوں میری گڑیا کو شہزادیوں کی طرح رکھو گے۔ یہ کہتے یمان شاہ جانے کے لیے مڑا، لیکن کچھ سوچتے پھر فہد کی طرف مڑا۔ ویسے سچ بتا، تو لیپ ٹاپ پر کیا دیکھ رہا تھا؟ یمان شاہ ایک آئی برو اچکاتے بولا۔ ابے چل نکل ادھر سے، فہد اسے دکھا دیتے کمرے سے نکالتے دروازہ بند کر گیا۔ آخر وہ اسے کیا بتاتا؟ وہ لیپ ٹاپ پر اس کی بہن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جہاں وہ ہر ایک سے بے خبر بنا دوپٹے کے الٹی ترچھی اپنے روم کی لائٹ کھول کر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ تفصیل سے ملاقات کو سوچ کر وہ خود بھی تیار ہونے لگا کچھ ضروری کام نپٹانے کے لیے۔ یمان شاہ بند دروازے کو گھورتا زور سے ٹھوکر مارنا نہیں بھولا تھا۔ یہ کوئی ڈھابہ تھا جہاں اکا دکا لوگ بیٹھے گفتگو کرنے میں مہو تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کل رات مجھ پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، تمہیں چھوڑنے کے بعد۔ ایم جے آنکھوں میں سرد پن لیے بولا۔ یہ بڈھا سدھرے گا نہیں، میں اس کی جان لے لوں گا۔ آر جے دہاڑا تھا،
پھر ڈھابے پر بیٹھے کچھ لوگ ان کی جانب دیکھنے لگے۔ ریلیکس میرے یار، اس دفعہ ایسا گیم کھیلیں گے اس کے ساتھ بڈھا منہ کے بل گرے گا۔ نظر رکھو اس بڈھے پر، کمانے کی آڑ میں کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ وہ غصہ ہوا۔ چل لٹکا ہوا کام ختم کر آئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مسکراہٹ اچھالی اور گاڑی میں بیٹھتے اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکل پڑے۔ وہ آدمی کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا خود کو چھڑوانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے! دونوں کو اپنے پاس آتے دیکھ وہ چیخا تھا، لیکن مقابل کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا جس سے صرف سرد براؤن آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس آدمی نے توپ نگلی تھی۔ چلانا مت ورنہ تیرے جسم سے تیری روح بھی تڑپ تڑپ کر نکلے گی۔ اپنی گن کو اس کے سینے کے بیچوں بیچ رکھے وہ دہاڑا تھا۔ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اب کی بار اس آدمی کی جان صحیح معنوں میں فنا ہوئی تھی، موت کو اتنے قریب دیکھ کر۔ جس طرح تم نے روڈ پر بھیک مانگنے والی 40 سالہ بھکارن کو اٹھا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، جو بیمار ہونے کے باعث تیری درندگی برداشت کرتے مر گئی، وہ پھنکارتے بولا۔ مجھے جانے دو۔ ایسے کیسے ڈارلنگ؟ ابھی تو تمہیں مزید تڑپانا ہے۔ عورتوں سے زنا کر کے انہیں جتنی تکلیف پہنچتی ہے اس سے ڈبل میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کو بالوں سے پکڑتے وہ چہرے پر مکے برسانے لگا۔ میں معافی مانگتا ہوں، جانے دو۔ جس سے مانگنی تھی وہ مر چکی ہے، اب تو اوپر جا کر خدا سے مانگنا معافیاں، کہ ایک مسلمان، خدا پر ایمان لانے والے مسلمان نے ایک مظلوم غریب بھکارن جسے ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا، صرف کچھ پل اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ چھی چھی! لعنت ہے تمہارے مسلمان ہونے پر! تم جیسے ہوس پرست انسان ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو سکتے۔ بے غیرت انسان! تجھ جیسے ہوس پرست لوگوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ کھلے عام زنا! خوف خدا تم لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ ایک جست میں آرجے اس آدمی کا چہرہ خون سے لال کر چکا تھا، جبکہ ایم جے سکون سے کرسی پر بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ معاف کر دو! بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ آدمی بامشکل بولا۔ رسی کھولے آرجے اس آدمی کو فرش پہ گھسیٹتے ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں لا کر پھینک گیا، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چھوڑو، جانے دو، معاف کر دو! وہ آدمی آخری التجا کر بیٹھا۔ جس طرح زنا کرتے وقت انجوائے کر رہے تھے، اب بھی انجوائے کرنا، جب قسم قسم کے کیڑے تمہارے وجود سے حرام گوشت جدا کر کے تمہارا کنکر میرے حوالے کریں گے، وہ سرد انداز میں کہتا دھڑام سے اسٹور روم کا دروازہ بند کر گیا۔ آہ! اسٹور روم سے دردناک چیخوں کو سنتے اس کے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی۔ بچھو، سانپ، مگرمچھ، کیڑے، مچھر، مکھیاں، شہد کی مکھیاں، مکڑیاں، ڈریگن فلائی، بھونٹکلیاں، پروانے، لال بیگ، چونٹیاں، دیمک، کتے، قسم قسم کے جانور اس آدمی کا گوشت کھانے میں مصروف تھے۔ گیم از اوور!
وہ زیر لب بڑبڑاتا ایم جے کے قریب بیٹھا۔ بھجوا دینا ڈھانچہ اس خلیص بڈھے کو گفٹ کے طور پر۔ اسٹور روم کا کنٹرول ریموٹ ایم جے کو پھینکتا بولا، آہ ٹھیک ہے میری محبوبہ، جو حکم۔ ایک آنکھ مارتے ایم جے ٹھرکی پن کا مظاہرہ کرتے بولا، دور پھٹے منہ۔ ایک لعنت اس کی طرف پاس کرتے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آئی ہوپ اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ریویو دینا نہ بھولیں، اور اپنا فیوریٹ سین بھی ضرور بتائیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل کی ایپیسوڈ کوشش کروں گی وہ بھی اسی طرح لانگ ہو اور موسٹ رومانٹک ہو، تو اس کے لیے آپ لوگ آج کے ایپیسوڈ پہ اچھا خاصا رسپانس دیجیے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، گوشت کھاتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں۔